السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے اور میں ہوں سونیا عدنان اور میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ٹمپریچر ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت اور نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت حکومت کو گھر بھیجا جائے گا۔ دوسری طرف جو حکومت کا سٹانس ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت گرانی ہی ہے آپ نے تو یہ دھرنے جلد سے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ استعفے دیں اور آج ہی ہم الیکشن کرا دیں گے۔ حکومت الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی گرما گرمی میں کیا کوئی درمیانہ راستہ بھی نکلے گا، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب کی جانب سے ایک متنازع بیان سامنے آیا پنجاب کو لے کر۔ سب سے پہلے آپ کو شارٹ سنواتے ہیں سعد رفیق صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد پھر اس پر بات۔ ناظرین، نون لیگ کبھی پنجاب کارڈ اور کبھی مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما مسلم لیگ نون شیخ روہیل اصغر صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام۔ روہیل اصغر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے سعد رفیق صاحب کا شارٹ بھی سنا، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے تحریک چلانی ہے، ضرور چلائیں، جمہوری حق ہے آپ کا، لیکن جس طرح سے کبھی مذہب کارڈ کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی پنجاب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اچھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی سونیا۔ احتشام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تو نظر بہت دور تک جاتی ہے۔ اچھا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ لفظ کارڈ یہ کہاں سے اصطلاح لے لی آپ نے؟ سر اور مجھے کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی بات کو اگر آپ نے کھینچنا ہے تو آپ کہتے جائیں جی کارڈ کا استعمال۔ اگر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سعد رفیق صاحب نے ابھی اپنے شارٹ بھی سنا ہے جی سر، وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف نے پنجابیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ نہیں، پنجابی نہیں، یہ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ جس شخص نے اس کو کرا، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے سونیا کہ شہباز شریف کی پنجاب کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اب اس نے نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا، شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے نا۔ شہباز شریف صاحب کی بڑی خدمات ہیں پنجاب کے لیے، پنجاب کے رہنے والوں کے لیے، دور افتادہ علاقوں کے لیے۔ لیکن یہ جب آپ تقریر کرتے ہیں نا، جب آپ زور خطابت، اس میں پھر آپ کی زبان سے کئی ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو شاید آپ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یہ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ اور اب تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا نا، اب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم میں بنی، پی ڈی ایم میں جو سارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں خیبر پختونخوا بھی ہیں، جس میں بلوچستان بھی ہے، جس میں سندھ بھی ہے، جس میں پنجاب بھی ہے، تو یہ آپ اس کو اس طرح لے لیجئے کہ زور خطابت میں یا اس کی رواں بیانی میں وہ کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو میرے خیال میں اتنا اس کو سیریس ایک ہسٹری بھی ہے نا شیخ روہیل صاحب۔ 1988 میں بھی یہ نعرہ لگا تھا نا پیپلز پارٹی کے خلاف، پنجاب کارڈ استعمال کیے گئے تھے۔ سر آپ کو یاد ہو یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا، جاگ پنجابی جاگ ترین پاکنون لگ گیا، یہ تاریخ ہے نا۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے تاریخ، اب یہی تو مصیبت ہے، ہم اپنی پچھلے دور میں چلے جاتے ہیں، ہم آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ نواز شریف صاحب، چلیے فرض کیجئے نعرہ لگا، نواز شریف صاحب کا آپ ذرا ماضی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اگر ایٹم کا دھماکہ کیا تو پنجاب کے لیے تھوڑی کیا، پاکستان کے لیے کیا۔ اگر انفراسٹرکچر کو بہتر کیا تو پاکستان کے لیے کیا۔ اگر الیکٹریسٹی پہ قابو پایا تو پاکستان کے لیے کیا۔ تو اس لیے میرے خیال میں نے پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، کئی آپ بیانیے میں، آپ اپنی روانی میں بہت ساری چیزیں ایسی کہہ جاتے ہیں جن کا مقصد اس وقت نہیں ہوتا، لیکن بعد میں شاید آپ اس کو مقصد جس طرف جلدی آپ کا دل چاہے اس کو موڑ لیجئے۔ تو میرا ویسے ماننا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو منفی طور پہ لیتے ہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔
اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ میں نے جیسے آپ کو بڑا کھل کے ایک بیان کیا کہ نواز شریف صاحب نے گرین بس چلانے کا اندیا دیا کراچی میں، تو کراچی پاکستان کا شہر ہے یار، تو پاکستان کے لیے میاں صاحب پاکستان کے لیے کر رہے تھے نا. اگر گوادر کو یا سی پیک کو کر رہے تھے تو وہ پورے پاکستان کے لیے تھا، وہ ایک کسی صوبے کے لیے مخصوص نہیں تھا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بے معنی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں اب اس کو ہٹا دینا چاہیے. جیسے میں یہ آپ کے ٹاپک کا نہیں ہے یہ بات، لیکن دیکھیں نا ابھی آپ تھوڑے دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ غداری کا مقدمہ، آج میں ابھی آپ کے ٹکر دیکھ رہا غداری کا مقدمہ. وہ خدا کے لیے یار مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اس سیاست میں بردباری تھی، ایک اخلاقیات تھی، ایک میچورٹی آنی چاہیے تھی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ 1980 یا 1990 اسی پوائنٹ کو میں احتشام صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. یہ جو ٹھیک ہے احتشام صاحب، یہ جو غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں اور جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، خفیہ ملاقاتوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں سونیا، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ باتیں تو میرا خیال ہے شیخ صاحب نے واضح طور پہ بھی کہی ہیں، کچھ باتوں کو بڑا چڑھا کے بھی بیان کیا جاتا ہے. ان سو مینی ورڈ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چھوٹی سی چیز کو بعض اوقات اگنور کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کشیدگی اور تناؤ جتنا زیادہ بڑھ گیا ہماری سیاست میں، اس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی. ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ جی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مکالمہ اب ختم ہو گیا ہے، کیا بات چیت کے راستے بند ہو گئے ہیں، کیا حکومت اور اپوزیشن دونوں بند گلی میں چلے گئے ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، ایک 7 اسٹار ہوٹل میں کچھ شیخ صاحب کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اکٹھے تھے، سنجیدہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے بیٹھ کے محسوس کیا کہ یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی پالیسیز کے بارے میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں کسی جگہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ تباہی کا راستہ ہے، اس کو روکنا چاہیے. اب دیکھنا یہی کہ دونوں رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. لیکن شیخ صاحب سوال اس وقت بڑا اہم ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جس طرح لندن میں بیٹھے ہیں، جو بیانیہ ان کا ہے، اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی جو بات وہ لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ لندن میں ہی ہو سکتی ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اور آپ کی پارٹی اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اور ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب شیخ مجیب الرحمان نے جب اس پاکستان علیحدہ ہوا بدقسمتی سے، وہ جو 6 پوائنٹس دیے تھے اس نے بھی اس طرح اوپنلی کھل کے یہ باتیں نہیں کی تھی ریاست کے بارے میں. اور یہی کہا جاتا ہے بھٹو صاحب، لیٹ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی جب پیک پہ پہنچی ان کی لڑائی تو انہوں نے بھی اس طرح اداروں کو نہیں للکارا تھا جس طرح نواز شریف صاحب للکار رہے ہیں. اب سوال اس وقت شیخ صاحب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا نہیں نکلے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی پریس کانفرنسز، اتنی پریس ٹاک، اتنی میڈیا ٹاک جو ہے نا ایک دن میں 6 8 لوگ کر رہے ہیں. اب میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں تھوڑا بیان کروں گا پھر سوال پوچھوں گا آپ سے، کہ جہاں آپ کی پارٹی کو بھی سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب جس نحس پہ لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو، ان کو بھی بیچ کا راستہ دیکھنا چاہیے. اور دوسری طرف مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے نا اپنی توپوں میں خود پانی ڈال رہی ہے. جس طرح اس کے وزیر اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ایڈوائزر ہیں، جس طرح کے بیان بازی میں وہ انوالو ہو رہے ہیں، وہ بھی قطعی طور پہ کسی طرح ملک کی خدمت نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اب بیچ کا راستہ نکلے گا، کون نکالے گا، کون بیچ میں آئے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں بہت دور چلے گئے ہیں، ابھی یہ خاصا ٹائم لگے گا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں کہ جی میں ہر چیز ہر بات پہ تیار، ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں مائنس کرپشن. دوسری طرف سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ احتساب ضرور کریں لیکن یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، ایون اینڈیڈ ہونا چاہیے، اس پہ احتساب کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن سوال میں اگر یہ پوچھوں ڈائریکٹ شیخ صاحب آپ سے کہ اب جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے، لوگوں کی توقعات تھیں اور ظاہر سی بات ہے سوچ سمجھ کے 11 اکتوبر کا جلسہ رکھا گیا اس کا کوئٹہ میں، پھر 18 اکتوبر میں چلے گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی اختلافات ہیں، بلکہ یہ پیپلز پارٹی نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی 18 اکتوبر کو تو ہم 2007 کا یوم کارساز مناتے ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا تھا شہید بی بی بچ گئی تھی، اگلے مہینے پھر اللہ کے پاس پہنچ گئیں اور ایک سے غالباً 54 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کسی صورت میں بھی ہم نے اس کو ہٹائیں گے، ہم کراچی میں جلسہ کریں گے. اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ اپوزیشن کے جماعت کیا کہتے ہیں صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار ایک بات کیے چلے جا رہے ہیں جو ہم تک پہنچتی ہے، آپ تک بھی پہنچی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کھل کھلا کے اپنے بندوں کو، اپنے
مدرسے کے طالب علموں کو سڑک پہ اس وقت تک نہیں لے کے آؤں گا کہ جب تک دونوں پارٹیاں جو ہے نا میرے ہاتھ میں استعفے نہیں دے دیں گی. اور بلاول بھٹو آپ دیکھیں وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پہلا جلسہ ہونا تھا اس میں ہی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. پھر یہ بھی نہیں طے ہو رہا کہ جی اس کے بعد سیکرٹری جنرل ڈپٹی سیکرٹری جنرل کون ہوگا, اسی طرح سے باقی عہدیداران کون ہوں گے. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جب تک اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر اختلافات ہیں اس کا فائدہ جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت اٹھاتی رہے گی اور پروسیس میں شاید نقصان آپ کا زیادہ ہوگا ان کا کم ہوگا. جی شیخ صاحب. جی میں آپ کو ایک گزارش کروں. دیکھ آپ 3 لوگ بیٹھے ہو نا آپس میں, تو 3-4 لوگوں کا آپس میں بھی ایک جیسا آہنگی نہیں ہوتی, اس لیے کہ مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں تو مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, جے یو آئی ہے, جے یو ایف ہے, مطلب بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, اے این پی ہے اور بہت ساری جماعتیں ہیں. تو آبویسلی اتنے سارے لوگ جب اکٹھے بیٹھیں گے اس میں 2-4 اختلافات تو آتے رہتے ہیں. اس میں یہ اس بات کو یوں لے لینا کہ یہ ان کے اختلافات کوئی اور رنگ لے آئیں گے تو میرے خیال میں یہ مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. احتشام ایک بات میں آپ سے گزارش کر دوں, مجھ سے آپ بہت میں ویسے کہتا رہا ہوں, میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو بند گلی میں مت دھکیلیں, کیونکہ اس کے بعد جب وہ لاوا ابلتا نا باہر آتا ہے تو پھر وہ روکا نہیں جا سکتا. بلکہ حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ یاد رکھیں جو آگ لگتی ہے نا پھر اس آگ سے آپ کے ہاتھ بھی کبھی کبھی جل جاتے ہیں. تو اس نج پہ آپ نہ لے کے جائیں لوگوں کو, یہ مت یہ ایک ایسی حد تک لے جائیں کہ اس کے بعد ان کی برداشت جواب دے جائے. اور جب وہ ریلیٹیشن ہوگی, جب وہ فائر بیک ہوگا تو بڑا نقصان دہ ہوگا. احتشام وہ پورے ملک کے لیے ہوگا, عوام کے لیے ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ اپوزیشن جب نکلے گی باہر تو ایک آگ تو ویسے لگی بھی ہے, وہ پیٹ کی آگ بھی ہے, وہ دماغ کی آگ بھی ہے, وہ برداشت کی آگ بھی ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی سخت میں جو دیکھ رہا ہوں, میں ایک طالب علم ہوں اور ورکر ہوں چھوٹا سا, مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا, لیکن جو میں عام آدمی کے حالات دیکھ رہا ہوں اب اس کو صرف سہارے کی ضرورت ہے اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ بات آگے چلی گئی تو یہ یقین کیجئے کہ میرا اپنا یہ سوچ ہے, میری اپنا ماننا ہے کہ عمران تو کیا, عمران جیسے 10 اور اکٹھے ہو گئے تب بھی یہ روک نہیں سکیں گے, یہ بڑا نقصان ہوگا. تو اس نقصان سے بہتر ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیجیے. اب دیکھیں آپ نے ایک مجھے نہیں پتا آپ نے بات کی کہ میں کرپشن نہیں برداشت کروں. بھائی خدا کے بندے کس نے کہا کہ تم برداشت کرو؟ لیکن جو تم نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے بہترین کرپٹ لوگ ہیں, تو کم از کم ان کو بھی دیکھو نا, گھر سے شروع کرو. اپنی ہمشیرہ جو ہے جو ارب پتی کھرب پتی بن گئی, اب اس کی کرپشن آپ کو نظر نہیں آتی؟ بے شک ہے, چلیے مان لیا کہ وہ پرائیویٹ ایک ہے اینٹی اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کا, لیکن کرپشن تو ہے. احتشام میں یہاں آپ اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ وہ کہاں سے اتنا دولت آ گئی, کیسے دولت باہر چلی گئی, وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب میری میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں اپنی بات کرتا ہوں. احتشام جی اپنی بات یہ کرتا ہوں کہ میں برا ہوں, آپ میرے متعلق مجھ پہ آپ الزامات لگاتے جا رہے ہیں, میری برائیاں دکھاتے جا رہے ہیں. ایک مجھ سے برا ترین انسان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب میری برائیاں جو وہ نیچے دب جائیں گی, آپ کی برائیاں سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں یا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں, تو کم از کم اپنے گھر سے شروع کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ نے جو پیسے لیے تھے اس سے اپنے گھر کی سڑک بنا لی, وہ پیسے جمع کروائیے. آج تک اپنا نقشہ تو آپ جمع نہیں کروا سکے. اس لیے میں آپ کو ایک اور کروں, آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز بریک کروں آپ کو. پلیز. اب سادگی آپ کو پتا یہ میری جو میں نے یہ قمیص پہنی ہوئی ہے, یہ عام سی سادہ سی قمیص ہے. بے شک آپ پوچھ لیجیے گا کسی. مصروف نے جو سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ 50,000 کا سوٹ ہے ایک. یار کاروبار شیخ صاحب وہ تو ان کو دینے والے بہت ہیں نا, وہ اپنی جیب سے تو کہتے نہیں خرچتے. او بھائی جی, جو دینے والا میں اس کا نام بھی بتا دوں, جو دینے والا اس کا نام بھی بتا دوں. مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہاں سے لیے جاتے ہیں. اچھا
اچھا شیخ صاحب، چلیے آپ کہتے ہیں میں رہنے دیتا ہوں. شیخ صاحب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ اگر اپوزیشن بڑی تعداد میں لوگوں کا لے کر بھی آتی ہے، مارچ بھی ہوتا ہے، دھرنا بھی ہوتا ہے، تو حاصل کیا ہو جائے گا؟ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا، کیا حاصل کیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے اور استعفیٰ جس طرح سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کا استعفیٰ حاصل کرنا آسان ہوگا؟ گزارش کروں میں ایک سونیا، ایک گزارش کروں، آپ ذرا اسٹریٹجی دیکھیے. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں اور اپنی گفتگو میں احتشام صاحب نے کہا کہ مولانا کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں آپ دے دیجئے اپنا استعفے پکڑا دیجئے. اب بات یہ اینڈ ہے، دیٹ از اینڈ. اب آپ نے جلسے شروع کیا، جلسے ہوں گے، جلسوں سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں دل میں. معذرت کے ساتھ شیخ صاحب وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں استعفے، وہ کہا جا رہا ہے وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں، آپ دونوں پارٹیوں نے پہلے بھی مجھے زج کیا تھا. اچھا نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ احتشام آن ویری لائٹر نوٹ، یہ مولانا نے آپ سے بات کی ہے یا سونیا سے بات کی ہے؟ یہ رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، سمجھ نہیں آتی. ہم یہ رپورٹ ہو رہی ہیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کا جی چاہے جو مرضی کر لیجئے. اس سے پہلے تو بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہی باتیں ہیں جو باتیں آپ کے لیے میرے خیال آنے والے وقت میں نقصان دہ ہوتی ہیں. اب دیکھیے، میں احتشام سے یہ توقع نہیں کرتا کہ احتشام ایسی کو بات کرے جس کا وجود ہی نہ ہو. احتشام صاحب حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے نا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ دھرنے جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے حکومت ہی گرانی ہے تو ایک سمپل آپشن ہے، سارے مل کر ریزائن کریں. ایک دن میں کیا، 1 گھنٹے میں حکومت گر جائے گی. اس پر میں کامنٹ لوں گی آپ کا احتشام صاحب. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. احتشام صاحب، جس طرح سے ابھی یہ بحث چل رہی تھی، شیخ روحیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم گرائیں دھرنوں سے، جلسے جلوس سے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپشن موجود ہے کہ آپ استعفے دیں، حکومت 1 دن میں کیا 1 گھنٹے میں گر جائے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہی بات جو حکومت آج مشورہ دے رہی ہے، پہلی اپوزیشن یہی مشورہ ان کو دیتی تھی کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے. تو میرا خیال ہے یہ تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ استعفے کوئی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تو بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ 3 سال رہتے ہیں ان کی حکومت ہے سندھ میں، وہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہتے الیکشن ہونے چاہیے. اور ویسے بھی جس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے اس اپوزیشن سے، بلاول بھٹو کیوں چلیں گے باہر؟ پھر زرداری صاحب کا بیان باوجود اس بات کے کہ نواز شریف صاحب نے ایک قسم کی معذرت کی، اور جب ان سے کہا گیا جی خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ آصف زرداری صاحب پہ یقین نہیں کر سکتے، ہمیں اعتماد نہیں ہے. اس کے ریئیکشن میں آصف زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے کہنے پہ آپ نے بات کی. تو دیکھیں اختلاف ان کے اندر اپنے ہیں. اور دوسری بات یہ سونیا، یہ سارا کچھ جو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ بلوچستان کا جلسہ 9 اور 18 تاریخ کو، اتنی بڑی پارٹی ہے، اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ مطلب اختلافات بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل کام تو ہونا ہے پنجاب میں شروع. یہ بیٹل گراؤنڈ بنے گا پنجاب. اب دیکھنا ہے ٹیسٹ کیس تو پی ایم ایل این کے لیے جو گڑھ سمجھا جاتا ہے سینٹر پنجاب، خاص طور پہ لاہور اور گجرات اور گجرانوالہ، یہ یہاں پہ وہ کیا کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گجرانوالہ کا بھی جلسہ رکھا ہے، ان کا مریم صاحبہ کا بھی. اب سوال یہ ہے کہ بھی آپ اس کو مزاحمتی تحریک کہہ رہے ہیں. مزاحمتی تحریک تو لفظ میرا خیال ہے کہنا ٹھیک نہیں ہے. مزاحمت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ہر چیز روک دیتے ہیں. آپ ٹرینیں رک جائیں، سڑکیں رک جائیں، جہاز رک جائیں، سب چیز بلاک کر دی جائے. ابھی تو یہ آپ کی اپوزیشن کی تحریک ہے، حکومت ہٹاؤ تحریک ہے. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھان لیے پی ایم ایل این نے کہ اب دیکھیں پی ایم ایل این کا اب یہ بات لڑائی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. پی ایم ایل این کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں، نیب کے کیسز بھی ہیں، ایک دباؤ، بڑا شدید دباؤ. یہ علیحدہ بات ہے جب وہ یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایون ہینڈڈ کریں، اکراس دی بورڈ کریں. اب گورنمنٹ کے جو لوگوں پہ الزامات ہیں ان پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ جہانگیر ترین صاحب واقعی چلے گئے، اسپیشل جہاز میں چلے گئے. کتنا الزام لگا؟ $3 بلین روپیز کی چینی پہ سبسڈی، 52 کروڑ روپے ان کو ملا. اپوزیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا اعظم سواتی صاحب کا کیس تھا، وہ چلیں جس طریقے سے آشا پوا، پھر 2-3 لوگ ان کے بھی گرفتار ہوئے، پھر سبطین خان صاحب، اس کے بعد آپ دیکھ لیں اور لوگ بھی وہاں سے رہا ہو کے آئے.
اب اصل سوال یہ ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہیں، اب جس طرح کہا جا رہا ہے سابق چیف منسٹر کے پی ان کے اوپر کیس ہے، پرویز خٹک صاحب موجودہ جو ہے نا وہ چیف منسٹر ان پہ کیس ہے، ان کو پرسو نہیں کیا جا رہا، بی آر ٹی کا کیس ہے، معلم جبا کا کیس ہے، پھر اور ایسٹ بیونڈ مینز کے بھی کچھ کیسز ہیں مختلف لوگوں پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ان کو حکومت کیوں نہیں پرسو کر رہی، نیب اس کو کیوں نہیں پرسو کر رہا، تو اس کا جواب تو میرا خیال ہے دینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس طرح کا ایجیٹیشن اپوزیشن کرنے جا رہی ہے ملک اس کا مکمل ہو سکتا ہے سونیا، یہ سوسائڈل ہوگا۔ دیکھیں پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں، اگر اسلام آباد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے 20-30 ہزار لوگ لے کے آ جائیں اسلام آباد بند ہو جائے گا، سب وہ بھی پوری یہی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 مہینے ہوگا ویسے اپوزیشن کو، دیکھیں 4 مہینے کا ٹائم ٹیسٹ کیس ہے پنجاب میں کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ویسے بھی لوگ سر کورونا پھر سے سر اٹھا رہا ہے تو وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ لیکن ہے ایک کہ لوگ چیز ہے، آئیں گے یا دیکھیں نہیں۔ بات یہ ہے سونیا کہ اب جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی ڈیمانڈ جینون ہے یا ان جینون ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جس طرح پوری حکومتی پارٹی نے توپوں کا رخ ان کی طرف کیا ہوا، ان کی جواب دھڑا دھڑ اور سر نون لیگ کا جو لاہور میں انہوں نے جلسہ کیے وہاں بھی لوگ نہیں نکل سکے، ٹھیک ہے کچھ لوگ آئے ہیں کچھ نہیں آئے، لیکن نوٹس بھی کچھ لیا لوگ گیا اس ہے کو کہتے ہیں ہاف فل گلاس ہاف ایمٹی والی بات آ جاتی، کچھ لوگوں کا خیال ہے اچھا جلسہ ہو، کچھ لوگوں کا نہیں خیال ہے کہ بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ کو اپنی کارکردگی سے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ اب کارکردگی کی جب بات آتی ہے تو ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں، مہنگائی دیکھیں نہیں رک رہی نا، جن چیزوں کی پرائسز قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یعنی آج بھی دیکھیں ٹماٹر 140 روپے، ایک بڑے بریف وقت کے لیے ٹماٹروں کی قیمت بڑھتی ہے، جو چیز بڑھ رہی ہے واپس نہیں آئی، چاہے چینی ہے، آٹا ہے، سبزیاں۔ اب عام آدمی کا کنسرن یہ ہے، اب دیکھیں نا جس طریقے سے ہیمر کر رہی ہے اپوزیشن عام آدمی کی، آج بات کر رہی، پہلے نہیں کر رہی تھی، پہلے تو یہ کہ جی بات چیت بھی ہونی ہے تو جی 99 سے پیچھے چلے جائیں کیسز وہاں سے شروع کریں، اور مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں ختم کر دیں، وہی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں 38 میں سے 34 پوائنٹ یہ تھے کہ جی کیسز ختم کر دیں، چلیں جی آپ نہ کریں۔ وہ سوال یہ کہ آپ سے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ آپ نے گورننس بہتر کرنی تھی، طرز حکمرانی بیسی معذرت کے ساتھ دور دور تک نہیں ہے، جو اکانومی کو خدشات ہیں وہ ہیں، مطلب دیکھیں نا اب $360 بلین کی اکانومی جو ہے نا وہ اب واپس کدھر سے 254-55 بلین پہ آ گئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ حکومت کے لیے بھی سوچنے والی صاحب بات آپ کی طرف پہ آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی وعلیکم۔ نبیل گبول صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہوگا، اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی بات کریں تو کہیں غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، کہیں خفیہ ملاقاتوں کی باتیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، اور جو لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کی تقریریں ہیں ان پر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو مجھے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کیا اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے؟ بیانیہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا بیانیہ کیا ہے، کہ کھڑی ہے نہیں کھڑی، لیکن پیپلز پارٹی آف کورس اپوزیشن کی ایک اتحاد بنی ہے، اور اس اتحاد میں اپوزیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور کھڑا ہونا پڑے گا، بالکل پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب، گزشتہ روز سعد رفیق صاحب نے بھی پنجاب کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے پنجاب کارڈ کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ تم نے شہباز شریف کو نہیں پنجابیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1988 میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اسی طرح کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، اب جو سعد رفیق صاحب کی جانب سے جو نعرہ لگایا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے اس وقت، کیونکہ پیپلز پارٹی تو مذہبی کارڈ کے ہمیشہ سے خلاف رہی ہے، بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر یہ نعرہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ہے، اور ہم جب فیڈریشن کی پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کا یہ اپنا سوچ ہے، جو ذہنیت ہے لسانیت والی، وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ مسلم لیگ نون سے ظاہر ہے ہمارے لیڈرشپ نے بات کی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کے نعرے اگر لگائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں سندھ میں جو سندھ کے قوم پرست لوگ ہیں ان کو پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے، ان کو پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی قومیت کے نعرے لگانے والوں کے ہم خلاف ہے سندھ کے اندر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل ہم خلاف ہیں، تھے اور رہیں گے، اور اس کا احتجاج بھی ہم کر چکے ہیں پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ اچھا دوسرا نبیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج پھر پاک لین میں آپ نے دیکھا کہ فتح جرم عائد ہو گئی ہے زرداری صاحب پہ، اور بعد میں بات کرتے ہوئے سوال پوچھا گیا ان سے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جب زرداری صاحب پہ یقین نہیں کر سکتے، ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ یہ بیان انہوں نے کسی کے کہنے پہ دیا ہے۔
ہم نے دیکھا کہ یہ سوال نواز شریف صاحب سے بھی لندن میں پوچھا گیا, انہوں نے بھی اس کو ایک قسم کا ڈس لائک ہی کیا تھا, اور پھر معذرت بھی ہلکی سی آ گئی تھی خواجہ آصف کی طرف سے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اختلافات جو آپ لوگوں کے ہیں یہ اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہونے والے نہیں؟ اور دوسرا بلاول بھٹو صاحب عین موقع پہ وہ باہر کیوں چلے گئے؟ جی نہیں جی, وہ آ رہے ہیں, میرے خیال میں کل تک پہنچ جائیں گے. وہ پرسنل اپنے کسی کام سے گئے, وہ واپس آئیں گے. لیکن خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ خواجہ آصف ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے 2008 کے الیکشن کے بعد مخدوم امین فہیم کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنے گا, اور ان کے خلاف کچھ باتیں کی تھی. تو خواجہ آصف کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا ماؤتھ پیس بن کے بات کرتا ہے. تو اب میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ خواجہ آصف کو بھی کنٹرول میں رکھے, خواجہ سعد رفیق کو بھی کنٹرول میں رکھے. ادروائز کیا ہوگا کہ یہ جو اپوزیشن, جو اتنی تکڑی اپوزیشن بنی ہے, یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فیوچر ہے. اس میں ایک اور چیز نبیل صاحب بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ دو بڑی پارٹیوں کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بڑی چھوٹی ہے, ان کو سربراہی دے دی گئی ہے, وہ بھی طے نہیں ہوا. بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان تھا کہ جی روٹیٹ ہونا چاہیے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں ان کو بنایا گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی مولانا صاحب یہی چاہتے تھے کہ مجھے بنایا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات وہ کر رہے ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو رپورٹ ہو رہی ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں پارٹیاں پہلے مجھے استعفیٰ دیں, پھر میں اپنے مدرسے کے بچوں کو باہر نکالوں گا. وہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے. یہ خیر بات کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح دھرنا ہوا تھا دونوں پارٹیوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس سٹیج پہ دو بڑی پارٹیاں جو ہے نا, وہ لگتا ہے کہ اس طرح متحرک یا وائبرنٹ طریقے سے سامنے نہیں آ رہی جس طرح مولانا صاحب اکیلے آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اصل تو بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے, پنجاب میں سمجھ آئے گی جب پی ایم ایل این لوگوں کو لے کے آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ رکھنا اور سربراہی دینے سے معاملات آگے جائیں گے آپ کے نقطہ نظر سے؟ مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی کافی ہے, ون مین آرمی ہے وہ. اور وہ میں سمجھتا ہوں آپ نے پچھلے دھرنے میں دیکھا ہوگا کہ کتنے عوام لے کر آئے, اور اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ دے گی تو یہ عوام ڈبل ہو جائے گی. اگر بہت بڑا اگر ہے سردار صاحب آپ کا. دیکھیں ہم ابھی مجھے نہیں پتا پارٹی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے, اور آپ کو پتا پارٹی کے سپوکس مین ہی اس طرح کے بیان دے سکتے ہیں. میں جو بیان دوں گا اس میں اگر مگر ضرور رکھوں گا, تو کل کو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ بیان کیوں دیا. ٹھیک ہے نبیل قبول صاحب, یہ جو جلسہ ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو, بلاول صاحب کیا اس میں شرکت کریں گے؟ نہیں ہو رہا جلسہ بھائی, وہ تو منع کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں. سر ہو رہا ہے نا 18 کو. نہیں ہے, اسی تو جو جھگڑا آج بھی جو طے نہیں ہو سکا نبیل صاحب, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یوم کارساز منانا ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے آج کہا ہے, آج جو رہبر کمیٹی کی ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں, اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی فیصلے ہونے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر یوم کارساز 2007 ہے, جب بی بی شہید پہ وہاں پہ حملہ ہوا تھا, بچ گئی تھی لیکن 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس دن اپنا کراچی میں جلسہ رکھا اور لہٰذا یہ کوئٹہ میں جلسہ نہیں ہوگا. تو یہ 18 اکتوبر کو تو کوئٹہ میں جلسہ نہیں ہو رہا. اب نئی تاریخ طے ہوگی, 11 پہلا ڈیٹ آئی تھی 11 اکتوبر. تو لوگ تو اس طرح ہی کر رہے ہیں کہ جی آپس کے اختلافات کی وجہ سے پہلے جلسے کی تاریخ ہی نہیں طے ہو پا رہی. نہیں 18 اکتوبر آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے کتنا ہے. میں 18 اکتوبر میں ہمارے کتنے کارکنان شہید ہوئے ہیں. ہم کس طرح اپنے کارکنان کی شہادت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک ریلی یا دھرنا یا جلسے سے خطاب کرے. تو وہ ہم نے بتایا, انہوں نے ہماری بات سنی ہے اور وہ چینج کیا ہے. اگلا ڈیٹ میں سمجھتا ہوں اسی 48 گھنٹے میں اناؤنس ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نبیل قبول صاحب, رہنما پیپل ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو نواز شریف صاحب اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے بلکہ لانے والوں کے خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے, معیشت زبوں کا شکار ہے, جو بھی اس وقت مسائل ہیں, تو اس کا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ جو لائے ہیں انہیں وہ حساب دیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے وہ اپنا علاج کروائیں. تو یہ کیا دو نظریات ہیں پارٹی کے اندر؟ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نظریہ وہی ہے جو نواز شریف کا ہے, تو کوئی ڈیوائڈ ہے پارٹی کے اندر؟ نہیں, اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. پہلی بات سونیا, ایک بات ذہن میں رکھو کہ ووٹ اور سپورٹ جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ ہے میاں نواز شریف.
خواہشیں کس کی نہیں ہوتی, خواہش تو شاید میری بھی ہوگی, لیکن اس خواہش کا جو انجام ہوگا وہ لیکن کوئی سر اتنا اچھا بیانیے نہیں ہوگا. مختلف ہیں. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے, نہیں کوئی بیانیہ مختلف نہیں ہے, لیکن آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ اس کی تعویل اور اس کی یہ کہہ لیجئے ایکسپلینیشن مختلف ہو سکتی ہے. احتشام اردو کا لفظ اچھی طرح بیان کر دیں گے, ایکسپلینیشن اس کی مختلف ہو سکتی ہے. اگر میں کسی اور طریقے ایکسپلین کرتا ہوں, آپ کا طریقہ کچھ اور ہوگا, احتشام صاحب کا کچھ اور ہوگا, لیکن بات وہی ہے. اب یہ دیکھیں, میں آپ کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے نا, میاں صاحب نے کہا جی میں اس چیز کے خلاف ہوں, انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, انہوں نے ادارے کا نام نہیں لیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کا نام نہیں لیا, انہوں نے افواج سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا نام نہیں لیا. اب دیکھیں نا, اب جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے جو آر اوز تھے وہ تو سارے کے سارے جوڈیشری کے تھے. اچھا, اب انہوں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کوئی کسی قسم کا کویسچن مارک لیکن نہ آئے. معذرت کے ساتھ کسی پہ یہ آر اوز کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ 2013 کا الیکشن جو ہے نا, وہ زرداری صاحب کہتے تھے آر اوز کا الیکشن ہے. وہ 70 کے بعد کے سارے الیکشن آپ دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ رگڈ ہوئے ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ماحول بن رہا ہے, اور خاص طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے تھے, 10-11 ماہ خاموش رہے, مریم صاحبہ بھی خاموش نہیں ہیں, آپ کے خیال میں ابھی کیا ایسا ہوا کہ کہاں خرابی پیدا ہو گئی؟ اب یہ بھی بات آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح, مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ کہاں پہ جا کے خراب ہو گیا کہ وہ ان کو ضرورت پڑ گئی کہ اتنی سخت لہجے میں گفتگو کریں اور للکاریں سب کو؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا رہا ہوں, میری بات کون سنتا ہے یار, میں تو مشورہ آپ کی وساطت سے مشورے پیش کر سکتا ہوں. نہیں, آپ بڑی دیانتداری سے مشورہ دیتے ہیں, کہتا رہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ آپ کسی کو اتنا نہ آزمائیں, آپ اس کی برداشت کا اتنا زیادہ آزمائش نہ لیں کہ اس کی برداشت ختم ہو جائے. جب اس کی برداشت ختم ہوگی تو پھر بولے گا. اب دیکھیں نا, جب میاں صاحب نہیں بول رہے تھے تو چین نہیں آ رہا تھا کہ بول نہیں رہے جی, چلے گئے جی, نکل گئے جی. اب جب بولنے لگ گئے ہیں اب پھر مصیبت پڑ گئی ہے, اب پھر نیند خراب ہو گئی, سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں ساری. ہم واپس بھائی خدا کے بدو, مطلب عجیب سی, مطلب ایکسپلینیشن بڑی عجیب و غریب سی ہوئی ہے. اب وہ عورت جو کل تک یہ کہتی تھی کہ بالکل ان کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ بھی آج بول رہی ہے. مطلب آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کا کہ میں اب آپ کو کیا کچھ بتاؤں. آپ ذرا کراچی والوں سے آج ذرا حالات پوچھیں کہ کراچی کو جس نے تباہ کیا اس بندے کو آپ نے اپنا ایڈوائزر لگا دیا. اب آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, بے مہار ہیں آپ لوگ. اب دیکھیں نا, میں تو بات کر سکتا ہوں نا, میں نے یہ بات کی ہے. اب چاہیے تو یہ ہے نا کہ آپ اس کے خلاف ایک بات کیجئے. اب دیکھیں 13-14 سیٹیں ہیں آپ کی کراچی میں, اور کراچی میں آپ نے یہ حالت کر دی ہے کراچی کا. میں نے وہی کہا, گئے جا کے وہاں پہ پتہ نہیں کتنا 11 ارب یا کیا پتہ نہیں کتنے ارب وہاں پہ جا کے آپ اعلان کر رہے ہیں. بس خدا کا خوف کریں, آپ کیا تماشا کیا لگا رکھا ہے. مطلب اب جتنی تھوڑی بہت آپ پہ لوگوں کا اعتبار تھا یا لوگوں کا کوئی امید تھی, اب تو وہ بھی ختم ہو گئی. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب, اسی لیے میں اب بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. آج آپ نے ایک نیا, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں ابھی شیخ صاحب بھی کہ نواز شریف صاحب جو وہاں پر بیٹھ کر جو بیانات دے رہے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں لیا جا رہا ہے, دوسری طرح لیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب وہاں بڑے ایکٹیو ہمیں لگ رہے ہیں, چلیں صحت ان کی اللہ کرے مزید بہتری آئے, لیکن تاثر تو یہی جا رہا ہے نا کہ جس طریقے سے وہ خطابات کر رہے ہیں, لمبے تقریریں کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں. اور چلیں مان بھی لیا جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر جس طرح سے اگر وہ ان کی حالت اتنی بری ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے, لندن میں بیٹھے علاج کرائیں, تو پھر ریسٹ کریں. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ سٹریس نہ لیا جائے. اب اس بحث میں نہیں سونیا جاتے, ٹھیک ہے اللہ ان کو صحت دے, اگر وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پارٹی کے ہیڈ ہیں. اور جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ بینک انہی کا ہے, رہبر بھی وہی ہیں, اور وہ اپنا مریم صاحبہ تو کہتی ہیں چوتھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے. ٹھیک ہے, اگر قسمت میں آئے تو ضرور بنے. ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ماحول خراب ہونے کی بات, مطلب آج شہزاد اکبر صاحب کا بیان مجھے سچی بات ہے مجھے بہت برا لگا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ان کو بعد میں تکلیف ہو. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیب کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے,
تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی نیب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی جو بات ہوتی ہے آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے ہمارا اس میں ہاتھ کوئی نہیں ہے. تو یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات سر لاسٹ میں یہ کامنٹ کیجئے گا یہ جو غداری کا آج مقدمہ درج ہوا ہے نواز شریف صاحب پہ اس پہ عمران خان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. دیکھیں یہ بالکل انتہائی فضول بات ہے. یہ میرا خیال ہے جو سرٹیفکیٹ ہم بانٹ رہے ہیں کسی کو غدار کرنا سارے محب وطن ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے. گورنمنٹ سائڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ ان کو روکنا چاہیے. ایک لاسٹ کامنٹ چھوٹا سا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ میں پہلے بھی انہیں پوچھا تھا نواز شریف صاحب کو کیا پرووکیشن ہے. وہ کہتے خاموش تھے تو حکومت بھی خاموش تھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب بولنا شروع کیا تو حکومت ایکٹیو ہوئی ہے. معاملہ کدھر خراب ہوا ہے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. آپ نے میرا نہیں احتشام آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے چند دنوں سے آپ کے جو وزیر با تدبیر ہیں جتنے عقل کے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کو منبع شعور و عقل مطلب ان کی زبان تعلق کے ساتھ لگتی نہیں تھی. وہ روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کا وقت یہاں پر ختم. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ایک سٹوری کے ساتھ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.